مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کی ایک وجہ اور راز یہ بھی تھا۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان تیر سے گھائل گرا پڑا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی کے ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا، جو ملتا اس سے اپنی اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر کی غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کے نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کرتا، خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنے کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت، انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام صرف پیار، محبت، بھائی چارہ، برابری اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں تکبر، نفرت، ریاکاری، طرفداری اور باطل کی خوشنودی حاصل کرنے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔